کچھ گیپ کے بعد ہم دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ریکیپ پیچھے سے دے دوں بریفلی. یہ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری عرب کی سوسائٹی کو شیپ کیا، اس میں ان کے جو مورل ویلیوز جو اچھے تھے وہ کس طرح سے بلڈ ہوئے، یا ان کے اندر جو خرابیاں آ گئی تھیں ان کے ریزنز کیا بنی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو امپورٹنٹ واقعات ہوئے تھے وہ اس میں ایک واقعہ فیل آتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ارلی ایج میں جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی اس میں حصہ لیا. پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، اور ان سے ان کی اولاد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے. لیکن اسی دوران میں بہت سارے لوگ جو دین حنیفی پر قائم تھے وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ان کے لیے بھیجیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اور نبیوں کی بعثت کا مقصد اصل میں یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کو وہ وعدہ یاد کرایا جائے جو ہم سب نے مل کر عہد الست میں کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو امتحان سمجھ کر اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے مطابق گزاریں گے، تاکہ اس چھوٹی زندگی کے خاتمے کے بعد ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی ملے اور ہم اس کے مالک ہوں. تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رسولوں کی جو دعوت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں اس میں ایک انذار ہوتا ہے کہ وہ پہلے قریبی لوگوں کو متنبع کرتے ہیں، پھر انذار عام، اس میں لارجر گروپ کو ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اتمام حجت، اور پھر ہجرت اور برات. یعنی اتمام حجت مطلب پھر ہر طرح کے دلائل نشانیوں سے قوم کو سمجھانے کی آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے، اور پھر بھی اگر قوم نہیں مانتی تو پھر رسولوں کو وہاں سے اس جگہ سے ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے. اور ہم نے اس کے مختلف مرحلوں کو ڈیٹیلز میں پڑھا تھا کہ کس طرح جب انذار عام شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی، اور جو مسلمان تھے انہیں کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ انہیں ہجرت حبشہ پر مجبور کر دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کبھی جادوگر، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی شاعری کا طعنہ دیا گیا، کبھی بشر ہونے کا کہا گیا. تو وہ ایک پورا سلسلہ ہے جو چلا ان ایلیگیشنز اور اس طرح کی پرزیکیوشنز کا. اور اس کے بعد مسلمانوں کی 2 دفعہ ہجرت ہوئی، ایک بار پہلی ہجرت حبشہ اور پھر دوسری ہجرت حبشہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کچھ تقویت بھی پکڑتے گئے، حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے قوی لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے، اور خاموشی سے مکہ کے اندر جو ہے یہ دین پھیل رہا تھا. پھر قریش جب خود سے نہیں مقابلہ کر پائے تو آخر کار یہود و نصارہ سے مدد لی کہ وہ اعتراضات ہمیں کچھ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا اس کتاب میں جو نازل ہو رہی ہے اس میں کچھ کوسچنز اٹھائیں، تاکہ اس کتاب کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے. اس میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا کہ جیسے سورہ یوسف کی پوری سٹوری اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں نازل کی، سورہ کہف کے جو واقعات ہیں ان کو نازل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ لوگ تو کتاب شناس ہیں، رسول شناس ہیں، آپ کے پاس نبی بھی آتے رہے ہیں، کتابیں بھی آتی رہی ہیں، تو آپ کو تو سب سے پہلے بڑھ کر ایمان لانے والا بننا چاہیے. لیکن اس میں جو لوگ اچھے تھے، دین اچھی روش پر، نیکی کی روش پر قائم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انڈورس بھی کیا اور ان کی تعریف کی کہ وہ راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک ابھی ہم پڑھ چکے تھے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہم جس سٹیج پر پہنچے ہیں وہ تقریباً اینڈ والا ہے، جس میں اتمام حجت ہو چکی ہے. اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ جو نشانیاں انہوں نے طلب کی وہ بھی دکھائی گئیں، بہت زیادہ نہیں، کچھ ایک آدھی. اور اس کے بعد پھر اب جو نیکسٹ مرحلہ آئے گا وہ ہجرت اور برات کا آئے گا. تو رسولوں کو جب بھی بھیجا جاتا ہے تو اس قوم کے لیے ایک وقت پھر مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ اس نبی کو مانیں گے. پہلی بات یہ کہ یہ اس قوم کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان، ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہ زندگی عارضی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیشہ کی بادشاہی ہے. انسان ایک غفلت میں
पड़ा हुआ होता है। तो ये रसूलों की बिअसत का मकसद ऐसा नहीं कि लाज़मी अल्लाह ताला पनिश करना चाहते हैं, अज़ाब देना चाहते हैं कि नहीं मानोगे तो बस मैं तहस-नहस कर दूँगा, बल्कि ये तो एक रहमत होती है कि और जो कौमें मान जाती हैं तो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन से उनके ऊपर ख़ज़ानों के मुँह खोल देते हैं और आख़िरत की भी सरफ़राज़ी उन्हें मिलती है। और जो फिर नहीं मानते तो अल्लाह ताला उन्हें बाकियों के लिए इबरत या नसीहत का ज़रिया बनाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। वो हम नॉर्मल डेथ से जाएँ या किसी अज़ाब के डेथ से जाएँ। लेकिन ये कि जब इस तरह नाफ़रमानी के थ्रू होता है तो फिर उसको एक अज़ाब या पनिशमेंट का नाम दिया जाता है, और इससे ये कि बाकी जो कौमें हैं वो इबरत हासिल कर सकें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अरब में बिअसत हुई थी, उसका मकसद यही था कि अरब वो कौम थी जो बहुत अरसे से गफ़लत में पड़ी हुई थी, और यहूद व नसारा के पास मुसलसल यानी जिसे बनी इसराइल कहना चाहिए, बनी इसराइल और बनी इस्माइल 2 अलग ग्रुप हैं। तो बनी इसराइल के पास इल्हामी हिदायत आ रही थी मुसलसल, लेकिन अरब के पास वो हिदायत बड़े अरसे से नहीं आई थी, और वो ये क्लेम करते थे कि अगर हमारे पास किताब आएगी तो हम सबसे बढ़कर उसको मानने वाले बन जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने नबी को जब भेजा, और हमेशा ऐसा होता है, ये सुन्नत है अल्लाह ताला की कि नबी को उसी कौम में से भेजा जाता है ताकि उनके तौर तरीके, उनकी लैंग्वेज, उनके रहन-सहन, हर चीज़ से वाकिफ़ हो। एक अजनबी शख़्स कभी भी जाकर उस कौम में तबलीग नहीं कर सकता जो उस कौम से अच्छे से वाकिफ़ ही ना हो। तो इसलिए नबियों को जब भी भेजा जाता है उसी कौम में भेजा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामला था, और भेजने का मकसद भी यही था कि अरब ये क्लेम ना कर सकें कि हमारी तरफ कभी कोई रसूल या कभी कोई हिदायत या किताब नहीं भेजी गई है।